بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جو جناب ہمارے حسن عباس فطرت صاحب جن کا انتقال 21 مئی 2020 کو ہوا ہے، ان کے اور انڈو ایران فرینڈشپ اینڈ کلچر سوسائٹی اورنگ آباد سے جو تعلقات تھے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس سوسائٹی کے سرپرست رہ چکے ہیں اور بہت سے پروگراموں میں آپ نے حصہ لیا۔ ان کی یہ تصاویر آپ کو بتائیں گے، ابھی جو دکھ رہی ہیں اسکرین پہ جو تصویر دکھ رہی ہے، ایک بہت اچھا پروگرام جو ہے ہم 29 دسمبر 1989 کو لیے تھے، جس میں سب ایران کے بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے اور جناب حسن عباس فطرت صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ یہ اس میں ان کی تقریر اور ان کا جو ہے آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے تو کلچر ہاؤس کے لوگ بھی موجود ہیں، اور مولانا جو ہے اورنگ آباد میں نہرو بھون میں پروگرام ہوتے تھے اور ہر پروگرام میں آپ شریک ہوتے تھے، اور جناب کا جو ہے تو پورا ایک مضمون آپ ایک اس زمانے میں ہندوستان کی آزادی اور اس میں مسلمانوں کا حصہ ایک جلسہ مقرر ہوا تھا، جس میں سب نے اپنی تقریر کی اور مولانا نے بھی اس میں تقریر کی تھی، اور وہ 12 دسمبر 1998 میں ہوا تھا۔ اور اس میں جناب ہمارے پاس جو ہے سب سے زیادہ بہترین آدمی تھے، یہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں، جناب افتخار احمد رضوی صاحب، جو مجاہد آزادی تھے۔ امام خمینی کے چہرے میں انہوں نے تقریر بھی کی تھی، وہ تقریر کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں جو شریک تھے جناب پروفیسر عبدالحمید بھی تھے، اور یہاں کے جو ہے بہت سے ایرانی طلباء بھی شریک تھے۔ تو یہ ہمارے افتخار صاحب نے ہی جو ہے انڈو ایران فرینڈشپ اینڈ کلچر سوسائٹی کی بنیاد ڈالنے میں پوری مدد کی۔ ان کے صاحبزادے اس کے سیکریٹری تھے۔ جناب افتخار صاحب بھی کبھی انتقال ہو چکا ہے۔ میں ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی آپ سے گزارش کروں گا، اور وہ بھی ایک روح رواں تھے۔ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تصویر جناب صادق احمد رضوی صاحب کی ہے، جو انڈو ایران فرینڈشپ اینڈ کلچر سوسائٹی کے سیکریٹری تھے، اور انہوں نے جو ہے اب ان کا بھی انتقال ہوا، اپنی جوانی میں انتقال ہو چکا۔ یہ جو ہے سیکریٹری تھے، انہوں نے بہت اچھے پروگرام بنائے ان کے۔ یہ بھی ایک ہی پروگرام کا آپ نظارہ کر رہے ہیں، اس میں جو ہے تو جناب صادق احمد رضوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اور حسن عباس فطرت صاحب بھی اس میں ہیں بیٹھے ہوئے، اور ایسے سیرت النبی کے جلسے وغیرہ سب جو ہے ہمارے صادق رضوی صاحب آرگنائز کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے ایک علی زالی صاحب جب آئے تھے کونسل جنرل، اس کے ساتھ ہمارے صادق احمد رضوی صاحب کی فوٹو، یہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں ایران کے کونسل جنرل جو ہے یہاں آئے تھے، اور اس جلسے میں کی یہ تصویر ہے جس میں صادق رضوی صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جلسہ بھی جو ہے تو نہرو بھون میں ہوا تھا، اور وہاں کی یہ تصویر ہے۔ اب آپ جو ہے سید اعجاز حسین کاظمی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، جو انڈو ایران کے بعد میں صدر بھی ہوئے، پہلے نائب صدر تھے، پھر بعد میں صدر ہوئے، اور انڈو ایران فرینڈشپ اینڈ کلچر سوسائٹی کی یہ طرف سے جو ہے امام خمینی کا جو چہلم منایا گیا تھا کہاں اور جالنے میں منایا گیا تھا، اس میں جو ہے ہم تقریر کر رہے ہیں۔ اعجاز حسین کاظمی میں آپ کے سامنے جو یہ جالنے کے جو ہے ٹاؤن ہال میں تقریر کی ہے ہم نے، اور اس کے بعد جو تو اسی ٹاؤن ہال کے اندر جو ہے حمید پیٹرن کے ڈاکٹر حامد جو ہے تو عبدالحمید صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی تقریر کی تھی، اور اتفاق سے مرحومین میں وہ بھی شامل ہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ حمید پیٹرن عنوان کے لیے تو بہت بڑا پیٹرن سسٹم ان کا یہاں تھا، ایجوکیشن کا پیٹرن، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے امام خمینی سے جو ہے خود ملاقات کی تھی اور ایران جا کر آئے تھے۔ یہ سب جو ہے تو ہمارے حسن عباس فطرت صاحب کی سرپرستی میں یہ کام ہوئے ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔
ابھی حال میں جناب مولانا سید حسن عباس فطرت صاحب کا انتقال ہوا ہے. تو جناب حسن عباس فطرت صاحب اورنگ آباد میں جو انڈو ایران فرینڈشپ اینڈ کلچر سوسائٹی قائم ہوئی تھی اس کی وہ سرپرست تھے، اور انہوں نے 12 دسمبر 1998 کو ایک پروگرام ہوتا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، اس سلسلے میں ایک سونر چھپا تھا. اس میں جو ہے جناب حسن عباس فطرت صاحب کی 2 باتیں بول کے جو ہے انہوں نے ایک آرٹیکل ایرانی انقلاب کے بارے میں اور انڈو ایران فرینڈشپ کلچر سوسائٹی کے بارے میں کہا تھا. تو اس مضمون کو میں آپ کو سناتا ہوں. وہ جو ہے جناب مضمون ایسے شروع کرتے ہیں، 2 باتیں انہوں نے ہیڈنگ دی ہے اس کی، اور جو مضمون شروع کرتے ہیں: انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی دراصل کسی ایک ملک یا دین والوں سے متعلق نہیں، اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس انقلاب کو ناکام کرنے کے لیے دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور اکثر مسلم و غیر مسلم چھوٹے بڑے ممالک متحد ہو گئے تھے. انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی ان کی مخالفتوں اور مزاحمتوں میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان کی حالت تو اس وقت زخمی شیر کی سی ہو گئی تھی، اور انہوں نے انقلاب ایران کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر گندی و نیچ حرکتیں کرنا اپنا شعار بنا لیا. ایران کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونک دینے اور اس کے ٹکڑے کر دینے کی خطرناک سازش کوئی ڈھکی چھپی نہیں، جس کا شاخسانہ عراق کی تھوپی ہوئی 8 سالہ جنگ تھی. لیکن ایک وقت آیا کہ آہستہ آہستہ تمام دنیا کو ایران کی حقانیت، مظلومیت اور قیمت و اہمیت کا احساس ہوا، اور اس کے طرفدار بھی سامنے آ لگے. کمزوروں اور ستائے ہوئے ملکوں کے عوام نے خصوصیت کے ساتھ مستضعفین عالم کے رہبر حضرت امام خمینی کے آگے سر جھکا دیا، تو مسلم ممالک کے کچلے اور دبائے گئے مسلم عوام بھی اللہ اکبر خمینی رہبر کے نعرے لگانے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل ایران کا انقلاب اصطلاحی طور پر اسلامی انقلاب کہلانے والا انقلاب نہیں، بلکہ وہ بنی نوع انسان کی اجتماعی عدالت کے لیے انقلاب ہے. یہ انقلاب جہاں تعصب، جانبداری، دو نظری نہ ہو، جہاں ہر انسان کو اس کا صحیح درجہ و مقام حاصل ہو، امارت غریبی کے فرق کو کم سے کم کیا جائے، نہ کسی کی حق تلفی ہو، نہ کوئی حق سے زیادہ ہڑپ سکے، ہر انسان کو آزادانہ جینے، سوچنے، کام کرنے کا اختیار ہو، رنگ و نسل، قوم و ملک کے امتیاز کو ختم کیا جائے، استحصال و انتشار کا ہر محاذ پر سے خاتمہ کر دیا جائے، تعلیم، صحت، روزگار، خوشحال سب کے لیے مہیا ہو، خود کفالت و دیہی معیشت کا بول بالا ہو، مزدور، کسان، کاریگر کو اس کی محنت کا معقول صلہ ملے، ملک و قوم کا وقار و مرتبہ بلند ہو، کسی قسم کی غلامی کا سایہ نہ ہو، اسلام و قرآن کی صحیح تعبیر و تفسیر سے رہنمائی حاصل کی جائے، جیو اور جینے دو کا اصول ہر وقت پیش نظر ہو، امن و سلامتی سب پر فوقیت دی جائے، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہوں، اور غریب اور مظلوم ملکوں اور وہاں کے عوام کی مدد کی جائے. چشم ذوق میں انقلاب اسلامی کے منشور کو عملی جامہ پہنتے ہوئے دنیا نے حیران نظروں سے دیکھا. امام خمینی کے پیغام کی گونج سخت تہدید کے باوجود چاروں طرف پھیل گئی، اور جگہ جگہ ایران دوستوں کی انجمنیں بنائی جانے لگیں. چنانچہ مہاراشٹر کے شہر جالنا کے مشہور مجاہد آزادی سید افتخار احمد مرحوم کی قیادت میں 1983 میں چند دلسوز نوجوانوں نے انڈو ایران فرینڈشپ اینڈ کلچر سوسائٹی قائم کی، اور بڑے جوش و خروش سے عوامی سطح کو بلند کرنے کا عزم کر لیا، اور اس مقصد سے موقع بموقع اور مناسبت کا لحاظ کر کے جلسے اور نشستیں منعقد کرنا شروع کر دی، جس کا مثبت اثر ہوا. وحدت مسلمین، برادران وطن سے محبت و روابط میں اضافہ ہوا، اور یہ سلسلہ جاری ہے.
ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ ایسے اہم موضوع پر مذاکرہ بھی اسی پروگرام کا ایک جز ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ تناسب آبادی کے لحاظ سے کہیں زیادہ رہا، اور بعض اہم معرکوں میں تو وہ سب سے آگے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ تو گمنام رہ گئے، کچھ کو مورخوں نے نظر انداز کیا، کچھ کم مشہور ہوئے، لیکن قربانی اور جہد کے دائرے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس میں کنیا کماری سے کشمیر تک اور سرحد سے آسام تک کے عوام و خواص شامل ہیں۔ اس مذاکرے کو خود نمائی یا خود ستائی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ آزادی کی تاریخ کو مکمل کرنے کی ایک ممدوح و مشکور کوشش ہے۔ اگر تاریخ آزادی ہند سے مسلمانوں کی قربانی و بلیدان کو نکال دیا جائے تو وہ تاریخ بالکل بے جان و بے ربط نظر آئی، اور اسے ناقص جان کر اہل و دانش نظر انداز کر دیں، یعنی جدوجہد آزادی کی تصویر دھندلی ہو جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سوسائٹی ایک تاریخی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، آئندہ بھی اس طرح کے صالح اقدام کرتی رہے گی۔ اپنی نیک تمنائیں سوسائٹی کے لیے پیش کرتے ہیں اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اصولوں سے انحراف ہرگز منظور نہ کرے، چاہے اس کے لیے اسے بڑے سے بڑا تاوان ادا کرنا پڑے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مولانا حسن عباس فطرت صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ